بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 سبق نمبر 227 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ سے لے کر آیت نمبر 72 من انصار تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے سب سے پہلے عزیز طلبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اس لیے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے بن گئے۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ جس طرح اس سے پہلے کی آیات میں انہوں نے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء بھیجے بنی اسرائیل کے پاس، اور بعض کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو ہم انبیاء کو کی ہتک کر رہے ہیں کہ بعض کو شہید کر دیا اور بعض کو جھٹلا دیا، ہتک انگیزی کر دی ان کے ساتھ، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور ہم آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ تفسیر دیکھیے جس طرح وَحَسِبُوا ظَنُّوا، حسبو ظن کے معنی میں ہے، یہاں پر یعنی گمان کے معنی میں ہے کہ وہ گمان کر بیٹھے۔ تو حسبو یعنی یقین کے درجے میں نہیں ہے بلکہ گمان تھا ان کو، خیال تھا محض ان کا یہ، اللہ تکون کہ نہیں ہوں گے وہ، بالرفع، جی ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین اور بیان قرات بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تکون کی یہاں پر دو قراتیں ہیں، ایک ہے اللہ تکون اور دوسری قرات ہے اللہ تکون۔ اللہ تکون جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تکون یہ قرات حمزہ ہے۔ تو صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ بالرفع، تو ان کے ہاں رفع والی قرات چونکہ راجع ہوگی اس لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو فرمایا کہ بالرفع اللہ تکون، حالت رفعی میں مرفوع ہونے کی حالت میں ایک قرات ہے اس کی، تو اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ فَأَن مُخَفَّفَ، اس صورت میں ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، کیونکہ ملغان العمل ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، معنی ہوتا ہے مگر اس کا عمل نہیں ہوتا، تو ان ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی وہ ملغاز عمل ہوتا ہے۔ جو اللہ اصل میں ان لاتا نا، تو ان کی بات ہو رہی ہے وہ۔ والنصب، اور دوسری قرات ہے نصب والی جو کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ تکون، یہ نصب والی قرات ہے۔ فہی ناصبہ، اس صورت میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ ان لا میں جو ان ہوگا وہ ان ناصبہ ہوگا، وہ جو مضارع پہ داخل ہو کر مستقبل کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، وہ والا ناصبہ۔ ای تقعو، معنی بتا رہے ہیں پھر صاحب جلالین تکونو کا، وہ کان یکونو کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ایک وقع یقع کے معنی میں آتے ہیں، یہاں پر فرمایا کہ تقع کے معنی میں ہے کہ وہ گمان کر بیٹھے کہ فتنہ واقع نہیں ہوگا۔ تو فعل ناقصہ میں سے کان یکون یہاں پر، اور تقع کے معنی میں ہے فتنۃ، اس کی خبر ہے، تو اور یہ کانا تامہ ہے۔ کانا تامہ کا مطلب ہے یعنی پورا عمل، اس کی اسم بھی ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہوتا ہے۔ فتنۃ عذاب بہم علی تکذیب الرسل وقتلہم، کہ فتنہ واقع نہیں ہوگا، کیا مطلب عذاب نہیں آئے گا ان پر، کس چیز کی وجہ سے، جو رسولوں کی تکذیب کی اس پر، اور جو ان کو قتل کیا۔ وہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ دو کام انہوں نے کیے، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ فتنہ واقع نہیں ہوگا، عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ ایک معنی ہے فتنہ کے جو کہ صاحب جلالین نے کیا ہے، اور اسی کو علامہ زمخشری نے بھی بیان کیا ہے، اسی کو علامہ بیضاوی نے بھی بیان کیا ہے۔
کہ فتنہ یہاں پر عذاب کے معنی میں ہے. فتنے کا معنی کیا ہے؟ عذاب. یعنی کیا مطلب؟ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں اور چہیتے ہیں، اس لیے کچھ بھی کرتے رہیں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا. تو فتنہ جو ہے نا قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ عذاب کے معنی میں آیا، جیسے ذوقوا فتنتکم، تو وہاں پر یہ عذاب کے معنی میں ہے. تو یہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب نہیں دیں گے. وہ ہم نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی وہ تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں گے جہنم، پھر ہمیں نکال لیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محض ان کا گمان ہے. دوسرا معنی فتنۃ کا ہے آزمائش اور ابتلا، جو کہ اکثر حضرات نے لیے کہ یہ فتنہ یہاں پر آزمائش اور ابتلا کے معنی میں ہے. فعموا عن الحق فلم يبصروه، تو حق سے وہ اندھے ہو گئے. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب بھی ہے کہ وہ اندھے ہو گئے. تو سوال اٹھتا ہے کہ نظر تو آتا تھا ان کو، دیکھتے تو تھے بہت اچھے طریقے سے. تو فرمایا کہ عن الحق، حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے. فلم يبصروه، تو وہ يبصروه تو وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے تھے، حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. وصموا، اور بہرے ہو گئے. عن استماعه، تو بہرے تھے، باقی باتیں تو سنتے تھے لیکن حق کے سننے سے وہ بہرے ہو گئے، حق وہ نہیں سن پاتے تھے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. لما تابوا، جب انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. کب یہ کب ہوا؟ اس کے بارے میں بھی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور پھر واپس آئے تو بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے وہ، تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ان کی توبہ قبول ہو گئی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا یہودیوں نے، پھر انہوں نے توبہ کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو یہ وہ والی توبہ مراد ہے اس سے. ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ثانیاً، دوسری مرتبہ، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. یہ جو دوسری مرتبہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے، یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. تو یہ وہ والا اندھا اور بہرا ہونا مراد ہے. کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ ہوں گے مراد اس سے، کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم بدل من الضمیر، یہ ضمیر سے بدل ہے. کس کی ضمیر سے؟ ثم عموا وصموا میں جو جمع کی ضمیر ہے اس سے بدل ہے کثیر منہم. اس پر غور کیجئے، یہ بہت بلاغت فصیح و بلیغ بدل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر بہت سے، ان میں سے بہت سے، یعنی سب نہیں، کل نہیں. تو یہ بدل البعض من الکل ہے. کثیر منہم بدل البعض ہے کل سے. ثم عموا وصموا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی کہ سارے نہیں. تو بدل البعض ہے، کل میں سے بعض جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اس کا مطلب ہے بعض ایمان لائے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں. فیجازیہم، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے. آگے دیکھیے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں. لقد کفر الذین، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں. قالوا، جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ربی، جو کہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے. یہاں تک یہود کی گمراہیوں کا بیان تھا. اب اللہ تعالی نصارہ کی گمراہیوں کا، ان کے کفر و شرک کا اور ان کے غلو کو بیان فرما رہے ہیں.
تو نصارہ کے کئی فرقے تھے، ان میں سے ایک فرقہ یہ تھا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہے، تو یعنی حلول کے قائل تھے۔ یہ تو سراسر کفر ہے، یعنی خالق کا مخلوق میں حلول ہو جانا، کہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں خود حلول ہو جائے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم کا مطلب یہی ہے کہ وہ خالق اور مخلوق ایک ہی تھا، حلول والا قاعدہ تھا۔ تو یہ تو بہت عجیب بات تھی، بڑی گمراہی تھی کہ اسی شخصیت کو خدا بتا رہے ہیں جس نے واضح طور پر خود فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تھا، اور یہ اسی کو عین خدا بتا رہے ہیں۔ تو عیسائی جو تھے وہ حضرت مسیح ابن مریم کو عین خدا بنا کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو تجویز کرنے لگے اور ان کو معبود ماننے لگے۔ تو یہ تو شرک ہے اور وہ ظلم عظیم ہے۔ اچھا، عیسائیوں کو یہ مغالطہ کیسے ہو گیا؟ وہ مغالطہ اس وجہ سے ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کچھ معجزے ظاہر ہو گئے۔ مثلا کوڑی کے مریض کو صحیح کر لیتے تھے اور مردہ کو زندہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی کرامات، معجزات جب ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئے تو وہ سمجھے کہ خالق نے خود مخلوق میں حلول کر لیا ہے۔ سبق مثلہ جی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سبق مثلہ صاحب جلالین معذرت کر رہے ہیں کہ یہ پہلے گزر چکا۔ وقال لهم المسیح، اور کہا مجھے مقل لهم کو بیان کن سے کہا؟ جنہوں نے کفر کیا تھا یعنی عیسائی۔ المسیح، مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو۔ اچھا، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فانی عبد، میں تو بندہ ہوں، میں تو غلام ہوں، ولست بإلہ، میں الہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو یعنی جملہ محذوف نکالا صاحب جلالین نے، اس طرف اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میری عبادت نہیں کرو، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں ہوں۔ پھر آگے وجہ بتایا کہ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فی العبادت غیرہ، عبادت میں کسی اور کو اگر شریک ٹھہرائے، شرک فی العبادہ مراد ہے، اس عبادت میں یعنی اس کی عبادت کرے، اس کو الہ بنائے، معبود بنائے اس کو۔ فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ منعہ ان یدخلھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ اس جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا ہے۔ مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ من زائدہ، یہ من زائدہ ہے یعنی لفظوں میں تو عمل کر رہا ہے، معنوی عمل کوئی نہیں ہے اس کا۔ یمنعونہم من عذاب اللہ، انصار یعنی مددگار، انصار ناصر کی جمع ہے، مددگار نہیں ہوں گے کوئی جو کہ منع کرے ان کو اللہ کے عذاب سے، یعنی ان سے اللہ کا عذاب روک دے، ان سے اللہ کا عذاب ہٹا دے، ایسے کوئی بھی نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ فتنۃ سے یہاں کیا مراد ہے؟ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ میں فتنۃ کی تفسیر آپ نے پڑھی اچھی طریقے سے، تو جو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہمیں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جلالین آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح آج ہم نے تفسیر جلالین کا سبق نمبر 227 پڑھا، جو کہ وحسبوا اللہ تکون سے لے کر آیت نمبر 72 من انصار تک تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔